إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعرہ رسالت جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. دیکھیں جو لوگ اس سائیڈ میں کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے یہ لوگ فوری طور پر بیٹھ جائیں. بھائی ڈسٹرب نہ کریں, بیٹھ جائیں. ممبر نور پر رونق افروز علماء اہل سنت شورا اسلام اور سکرہ کی بھولے بھالے سارے مسلمان, پردے میں بیٹھی کنیزانی فاطمہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ تھوڑا سا اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہ لے تو کچھ کام کی بات کریں, کیونکہ آپ نے اتنی اچھی مجلس سجائی ہے اور اس مجلس کو سجانے کے بعد محنتوں مشقت کے کرنے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ محفل کامیاب ہو جائے تو جلدی جلدی اپنی جگہ پر اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. بس کچھ معروضات آپ کے حوالے کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں, پھر آپ ہوں گے, آپ کے مہمان خصوصی ہوں گے. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں باوت بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ کانفرنس میں آپ خوب اقتصاب فیض کر رہے ہیں. یہ اس اولو العزم نبی محفل ہے کہ جس کے لیے خدا نے اپنی خدائی کو ظاہر عزیزان ملت اسلامی بڑی شان والا ہے, بڑی عظمت والا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیے گا کہ شاعر نے کس انداز میں بارگاہ نبی میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. کہا ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے, ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے, آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے, آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. اور پوچھنا ہی ہے تو جنت کی سلسبیل کی کوثر کی
جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کے گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کے گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، اور قوسین تک پتا ہے آقا کی سیر کا، قوسین تک پتا ہے آقا کی سیر کا، اما پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور بڑا کریم نبی ہے ہمارا، بڑا رحیم نبی ہے ہمارا، جو بھی اس کے در پر جاتا ہے نا عطا کر دیتا ہے، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، ہمیں میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، اور بس ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر، بس ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، اسی اولو العزم نبی سے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا، کیا دیا، کوثر دیا، کتنا محبوبیت بھرا انداز، کیا محبوب و محب کی گفتگو ہے، کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، اور خدا کی قسم کوئی مقام مصطفیٰ کو قیامت کی صبح تک سمجھ ہی نہیں تھا، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا، رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں پہچانا، اور یہ نبی کس سے کہہ رہے ہیں، ابو بکر جیسے صحابی سے کہہ رہے ہیں، اولو العزم صحابی سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے ابو بکر تو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ کھاتے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ ہنستے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ روتے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ جنگوں پہ چلتے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہو، ہماری رضا میں تمہاری رضا رہتی ہے، ہمارے عدم رضا میں تمہاری عدم رضا رہتی ہے، لیکن اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں پہچانا، آپ ذرا اندازہ تو لگائے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کے زبان سے کون سے الفاظ ادا کرائے ہیں اور کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں پہچانا، اب اندازہ تو لگائیے کہ رب کے سوا میں آتا کون ہے، جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی، فرشتوں سے شروع کر دیجئے، حضرت جبریل رب کے سوا ہے، حضرت میکائیل رب کے سوا ہے، حضرت اسرافیل رب کے سوا ہے، حضرت اسرائیل رب کے سوا ہے، نبیوں میں آ جائیے، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت ہود رب کے سوا، حضرت نوح رب کے سوا، حضرت لوط رب کے سوا، حضرت ابراہیم رب کے سوا، حضرت اسماعیل رب کے سوا، حضرت موسیٰ رب کے سوا، حضرت یحییٰ رب کے سوا، حضرت زکریا
زکریا رب کے سوا، حضرت عیسیٰ رب کے سوا، اور آگے بڑھیے صدیق اکبر رب کے سوا، فاروق اعظم رب کے سوا، عثمان غنی رب کے سوا، مولا علی رب کے سوا، زبیر رب کے سوا، انس رب کے سوا، طلحہ رب کے سوا، بلال رب کے سوا، رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ نہ حضرت جبریل نے پہچانا، نہ حضرت میکائیل نے پہچانا، نہ حضرت اسرافیل نے پہچانا، نہ حضرت اسرائیل نے پہچانا، نہ حضرت آدم نے پہچانا، نہ حضرت ہود نے پہچانا، نہ حضرت لوط نے پہچانا، نہ حضرت نوح نے پہچانا، نہ حضرت ابراہیم نے پہچانا، نہ حضرت اسماعیل نے پہچانا، نہ حضرت موسیٰ نے پہچانا، نہ حضرت یحییٰ نے پہچانا، نہ حضرت زکریا نے پہچانا، نہ حضرت عیسیٰ نے پہچانا، نہ صدیق اکبر نے پہچانا، نہ عثمان غنی نے پہچانا، نہ فاروق اعظم نے پہچانا، نہ مولا علی نے پہچانا، نہ زبیر نے پہچانا، نہ طلحہ نے پہچانا، نہ بلال نے پہچانا۔ ارے اس دور والے صحابہ کرام جو نبی کو سب سے زیادہ پہچان سکتے تھے، ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں پہچانا۔ میں تو کہتا ہوں نبی کی صبح دیکھی نہ پہچانا، نبی کی شام دیکھی نہ پہچانا، نبی کی رات دیکھی نہ پہچانا، ارے نبی کا بچپنا دیکھا نہ پہچانا، نبی کی جوانی دیکھی نہ پہچانا، نبی کا بڑھاپا دیکھا نہ پہچانا، نبی کے قریب رہے نہ پہچانا، نبی کی صحبت میں رہے نہ پہچانا، نبی کو ہنستے دیکھا نہ پہچانا، نبی کو روتے دیکھا نہ پہچانا، نبی کو سوتے دیکھا نہ پہچانا، نبی کو چلتے دیکھا نہ پہچانا۔ ارے میں تو کہتا ہوں نبی کا حسن و جمال دیکھا نہ پہچانا، فضل و کمال دیکھا نہ پہچانا، جود و نواز دیکھا نہ پہچانا، مال و اسباب دیکھا نہ پہچانا۔ ارے اس دور والے صحابہ کرام جو نبی کو سب سے زیادہ پہچان سکتے تھے، ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں پہچانا۔ آج کے کچھ لوگوں نے پہچان لیا، یہ عقل کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے، یہ گمراہیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے۔ ارے نادان، تو وہ کیوں نہیں کہتا جس کو عشق کے سمندر میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے بریلی کی دھرتی سے پکار کر کے کہا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہمیں ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمان کیسے کہیں گے؟ جب ایمان لاؤ گے تو ایمان پکار کے کہے گا میری جان ہے، میری جان ہے، یعنی جان ایمان میرا نبی۔ صرف حقیقت محمد پر میں بات کر رہا ہوں، حقیقت مصطفیٰ جان رحمت پر بات کر رہا ہوں۔ میں صرف آپ کو ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہوں، حقیقت مصطفیٰ تو کوئی سمجھ ہی نہیں، صرف ایک جملہ دیتا ہوں کہ حقیقت مصطفیٰ کو کیسے کسی نے نہیں سمجھا، ذرا سا اندازہ لگائیے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، ابھی ایک حدیث پڑھی اور دوسری حدیث آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو شخص لائے۔ کتنے شخص لائے؟ دو شخص لائے۔ دونوں کا حساب و کتاب ہونے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں ان دونوں شخص کو جہنم میں داخل کر دو۔ کس میں داخل کر دو؟ جنت میں داخل کر دو۔ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دو۔ ابھی فرشتے ان کا بازو پکڑے ہی تھے، لے کے چلے ہی تھے، وہ دونوں بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، پروردگار عالم تو نے یہ کیسا انصاف فرمایا، حالانکہ میں نے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کا بدلہ تو مجھے جنت کے طور پر دیتا۔ زندگی بھر میں نے تیری نافرمانی کی، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہیں کیا
جس کا اجر تو نے جنت کے طور پر عطا فرمایا ہے. اے پروردگار عالم بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تجھ کو کون سا ایک ایسا عمل یاد آ گیا یا کون سا ایک ایسا عمل کے بدلے میں تو مجھے جنت عطا کر رہا ہے. اے سکرا کے سنی مسلمانوں اور پیارے آقا کے زبان مطہر سے پروردگار عالم کے کلام کو سنو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے بندو یہ سچ ہے کہ تو نے دنیا کے اندر سے میری نافرمانی کی ہے. تیرا حصہ تو جہنم میں تھا لیکن اے میرے بندو سنو قسم ہے مجھ کو اپنی عزت اور اپنے جلال میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میرے بندوں میں سے جس کا نام میرے محبوب کے نام پر ہوگا یعنی احمد اور یا محمد ہوگا میں اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. یہ حدیث مکمل ہوگی. اب آپ کو میں حقیقت محمد سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے کہ کیسے کوئی رب کے سوا حقیقت محمد کو نہیں سمجھ سکتا. اما جب نام محمد کی برکت اتنی ہے جب نام محمد کی برکت اتنی ہے کہ جنت مل جائے تو ذات محمد کا جب نام محمد برکت سے جنت مل جائے تو ذات محمد کا مقام کیا ہوگا. ایک جملہ دیتا ہوں اما نام محمد کی برکت سے جنت مل جاتی ہے اور جہاں قدم محمد بڑھ جاتا ہے وہ جنت کے افضل ہو جاتی ہے. یہ ذات محمد. اما جب قدم محمد کا یہ عالم ہے تو سینے محمد کا عالم. جب سینے محمد کا یہ عالم ہے تو رخسار محمد کا عالم کیا ہوگا. جب رخسار محمد کا یہ عالم ہے تو پیشانی محمد کا عالم کیا ہوگا. جب پیشانی محمد کا یہ عالم ہے تو سر محمد کا عالم کیا ہوگا. اما جب سر محمد کا یہ عالم ہے تو پورے وجود کا عالم کیا ہوگا. اما جب وجود کا یہ عالم ہے تو روح محمد کا عالم کیا ہوگا. اما جب روح محمد کا یہ عالم ہے تو نور محمد کا عالم کیا ہوگا. اما جب نور محمد نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو حقیقت محمد کہاں سمجھ میں آئے گی. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا, کوئی نہیں پہچان سکتا. اب میں ایک جملہ یہاں دے رہا ہوں, علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. راز اس میں یہ ہے, بات اس میں یہ ہے کہ میرا نبی رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب اس رحمت للعالمین کی حقیقت تو رب العالمین ہی رحمت للعالمین کی حقیقت کو رب العالمین ہی بیان کر سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی اول العزم نبی سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا. کیا دیا؟ کوثر. یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں صرف اس آیت کا ترجمہ کر دوں گا, اپنی جگہ لے لوں گا. کیا ملا ہے؟ کوثر. کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. کس کو ملا ہے؟ نبی کو. کس کے نبی؟ ہمارے نبی, تمہارے نبی, سارے جہاں کے نبی کو کوثر ملا ہے. تو ذرا پتہ تو چلے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کیا دیا, کیا دے دیا. تو کوثر ملا ہے اللہ کی جانب سے نبی کو. کوثر کسے کہتے ہیں؟ تو جب آپ اس کی تعریف, اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈیں گے, اس کی شناخت ڈھونڈیں گے کہ کوثر کسے کہتے ہیں, تو علماء لغہ فرمائیں گے الکثیر من کل شیء, الکثرت فی کل شیء, یعنی ہر شے کی زیادتی کا نام ہے کوثر.
ہر شے کی بہتات کا نام ہے کوثر، ہر چیز کی کثرت کا نام ہے کوثر۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بہت سارا روپیہ ہو، بہت سارا روپیہ ہو کہ گننے میں نہ آئے کہ اتنا روپیہ ہے، تو یقیناً آپ کے پاس کوثر مال ہے۔ تو کسی چیز کی کثرت، کسی چیز کی کوانٹٹی کو کوثر کہتے ہیں۔ اے محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا۔ کسی کے پاس علم کی کثرت ہوگی تو کہا جائے گا کہ علم کوثر دیا، کسی کے پاس عمل کی کثرت ہوگی تو کہا جائے گا اس کو کوثر عمل۔ حسن جمال کی کثرت کو کوثر حسن و جمال کہا جائے گا، مال و اسباب کی کثرت کو کوثر مال و اسباب کہا جائے گا، جود و نوال کی کثرت کو کوثر جود و نوال کہا جائے گا، فضل و کمال کی کثرت کو کوثر فضل و کمال کہا جائے گا۔ رب کہہ رہا ہے اے محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا آخر کس چیز کا کس چیز کا کوثر دیا؟ علم کا کوثر دیا کہ عمل کا کوثر دیا کہ فضل و کمال کا کوثر دیا کہ جود و نوال کا کوثر دیا کہ مال و اسباب کا کوثر دیا کہ جاہ و جلال کا کوثر دیا کہ اولاد کا کوثر دیا۔ تو جواب ملے گا اولادان تو مقید کیوں کر رہا ہے؟ ارے دینے والے پروردگار عالم نے تو اپنے محبوب کو ہر چیز کا کوثر دے دیا، ہر چیز کا کوثر دے دیا۔ ارے بھائی اگر صرف علم کا کوثر دیا ہوتا تو رب کہہ سکتا تھا انا اعطیناک الکوثر العلم، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر علم عطا کیا ہے۔ اگر صرف عمل کا کوثر دیا ہوتا تو رب کہہ سکتا تھا انا اعطیناک الکوثر العمل، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر عمل دیا ہے۔ لیکن خدا کے اس کلام میں، قرآن کے اس بیان میں نہ علم کی قید ہے، نہ عمل کی قید ہے، نہ فضل و کمال کی قید ہے، نہ جاہ و جلال کی قید ہے، نہ جود و نوال کی قید ہے، نہ مال و اسباب کی قید ہے۔ مطلق ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب میں نے آپ کو تمام چیز کی کثرت دے کر تمام چیز کا کوثر دے دیا، اور اے محبوب میں نے آپ کو نہر کوثر بھی دیا، کوثر بھی دیا، نہر کوثر بھی دیا، حوض کوثر بھی دیا ہے۔ جب میرے نبی کے پاس ہر چیز کی کثرت ہے تو رب ذوالجلال کی منشا کیا؟ آخر کی کثرت یہ کوثر دیا کیوں گیا نہیں جانتے؟ اپنے محبوب کو تمام چیز کی کثرت، تمام چیز کی بہتات، تمام چیز کی زیادتی اس لیے دے دیا، اس لیے دے دیا کہ اس کو کونین کا مالک و مختار بنانا تھا اور اپنے بندوں میں یہ میسج پہنچانا تھا کہ اے میرے بندوں سنو، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے میرے نبی کے، میرے حبیب کے در پر آ جانا، میرے محبوب کے دربار میں آ جانا، اس لیے کہ میں نے اس کو تمام چیز کی کثرت دے کر، تمام چیز کا کوثر دے کر اسے کونین کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے میرے محبوب کے در پر آ جانا، میرے حبیب کے در پر آ جانا۔ اے میرے بندوں تمہیں کیا چاہیے؟ متاع زندگی محبوب کے در پر، متاع زندگی محبوب کے در پر، بہار بندگی محبوب کے در پر، مغفرت محبوب کے در پر، رحمت محبوب کے در پر، شرافت محبوب کے در پر، رحمت محبوب کے در پر، برکت محبوب کے در پر، فضل محبوب کے در پر، علم محبوب کے در پر، عمل محبوب کے در پر، امان صداقت محبوب کے در پر، عدالت محبوب کے در پر، شجاعت محبوب کے در پر، سخاوت محبوب کے در پر، اور ہاں دنیا محبوب کے در پر، آخرت محبوب کے در پر، جنت محبوب کے در پر۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے پکار کر کے کہا، بریلی کے امام نے پکار کر کے کہا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اے محبوب میں نے آپ کو تمام چیز کی کثرت دے کر کونین کا مالک و مختار بنا دیا۔ یہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انشاءاللہ بہت ساری دلیلیں
بہت سارے حدیثیں اس پر موجود ہیں جو تفسیراً کتب تفسیر میں نقل ہو کر کے آئی ہیں حدیث کی صورت. دامن وقت میں گنجائش نہیں تو میں آپ کو ایک دو ضرور سناتا. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک دو جملے میں اپنی جگہ لیتا. یہ جو جلسہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ مدرسہ گلشن مدینہ. سبحان اللہ. یہ بتاؤ جانتے ہو نہیں جانتے؟ مدرسہ گلشن مدینہ اس کی چھتر چھایا میں یہ نورانی عرفانی بالکل نکہت معمور کی مجلس ہو رہی ہے. اس میں آپ لوگ بڑھانا چاہتے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں. کیوں؟ مدرسے بڑے ضروری ہیں. آج کا جو ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑی بہت آپ کے پاس بو باس موجود ہے نا یہ انہی مدارس. ورنہ ہمارے اعمال و کردار تو اس طریقے سے تھے کہ ہم کس پستی میں چلے جاتے ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا. ان مدارس کی ہی دین ہے کہ آج ہمارا تشخص برقرار ہے اور ہماری قوم آگے بڑھنے میں لگی ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے ابھی بڑے مشکل حالات سے ہم دوچار لیکن ہماری ذمہ داری ہے اس نازک مرحلے پر اس نازک موقع پر بھی اپنے مدارس کا خیال رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کو آگے بڑھانے کا کردار سب سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ کا گھر یعنی مدرسہ ہوا کرتا ہے. الحمدللہ میں آیا اور اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے گاؤں کی سکرا نام ہے نا آپ کے گاؤں کے ایک لڑکے نے حفظ مکمل کیا. حافظہ یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے نا اس کو من وعن بائے بسم اللہ سے سورہ ناس کی سین تک زبانی یاد کر لیا. یاد کیا ہے تو آپ کو اور سنائے گا بھی تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں یہ آپ کو اطلاع دیتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن. بس کچھ ہی لمحے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کے لیے پورے گاؤں کے اعزاز کے لیے اور حوصلہ کے لیے اس بچے کے سر پر اعزازی دستار باندھ دیا تاکہ آپ لوگوں کے حوصلے بلند ہو. اور جو یہ مدرسہ گلشن مدینہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے محلے سے نکل کر کے گاؤں سے نکل کر کے ٹاؤن سے نکل کر کے ڈسٹرکٹ سے نکل کر کے پورا صوبہ اور پورے صوبے سے نکل کر کے ہندوستان اور نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم میں یہ کٹنگ انشاءاللہ. آپ سوچو یہ چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر کے چھوٹے مدرسے کی بات کر رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر چھوٹا ہی بڑا بنتا ہے. ہر چھوٹا ہی بڑا بنتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں اصل میں مسئلہ یہ نا کہ ہم پڑھائی لکھائی سے ہم بالکل اپنا دامن چھڑا لیں. عزیزان ملت اسلامیہ ایک جملہ اور ابھی اعزازی دستار آپ کے سامنے باندھی جائے گی اور آپ لوگ دعا بھی کریے گا اور اس مدرسے میں ہر ممکن کوشش سے تعاون بھی کریے گا تاکہ یہ مدرسہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ارتقاء کے مراحل کو طے کر سکے. عزیزان ملت آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے ہمارا سسٹم بالکل بھسٹ ہو چکا ہے. کس کے بنیاد بھسٹ ہو چکا ہے کہ ہم ایجوکیشن سے دور ہیں. اور ہاں سنو تم دنیاوی ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہو دینی ایجوکیشن میں پیچھے ہو. میں نے بتایا نا ابھی تو مدرسے کی دین ہے تو جو آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے امام مل جا رہے ہیں مولوی صاحب مل جا رہے ہیں حافظ صاحب مل جا رہے ہیں قاری صاحب مل جا رہے ہیں قرآن خوانی کرانے کے لیے مل جا رہے ہیں مسئلہ مسائل بتانے کے لیے مل جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے اللہ کے لوگ آپ کو چوکنا رہنا چاہیے. اپنے مدرسوں کی حفاظت آپ خود کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیں
کریں گے نا؟ ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی علوم میں بھی پیچھے ہیں، دینی علوم میں پیچھے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہمیں ہندوستان میں سروائیو کرنا ہے، یاد رکھیے گا یہی جملہ میں دینے جا رہا ہوں، ہندوستان میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کو تعداد کو لے کر کے کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تعداد میں آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، نہ قوت میں آگے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں دوسروں کے سامنے ہندوستان کے اندر، وہ ہے ایجوکیشن۔ آپ ایجوکیشن میں آگے آئیے، آپ ایسی فیلڈ میں آگے آئیے کہ وہ لوگ جھک جھک کے کریں کہ نہیں، آپ کا علم سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ ہماری جانتے ہیں ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس بنیاد پر ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں، ہمارے آدمی نہیں ہے کسی محکمے میں، ورنہ کسی دوسری السنکھیک کی کمیونٹی جو ہیں دوسری، ان کے طرف کچھ کر کے دکھائے نہیں کرتے، جبکہ ہم سے زیادہ وہ السنکھیک۔ عزیزان ملت اسلام، میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مدرسے کی خدمت کریے، اپنے بچوں کو خاص کر کے جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرف بھی اپنے ذہن کو مبذول کریں، اپنے بچوں کو۔ میں تو کہتا ہوں کہ کھانے کو ملے نہ ملے لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے ضرور روشناس کرائیے، اور صرف اس لیے روشناس نہ کرائیے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کلیکٹر بن جائے، ڈی ایم بن جائے، ایس پی بن جائے، سرکاری نوکری مل جائے۔ اما علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا کہ اس کو پیشہ بنایا جائے، بلکہ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہم سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اونچے سر کے ساتھ، بلند سر کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ گنے جائیں۔ ایجوکیشن سے ناتا جوڑیے، یہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ ہندوستان کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں۔ بس ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام تلوار سے نہیں ہو سکتا وہ کام اخلاق و کردار سے ضرور ہے۔ اخلاق و کردار کو اپنائیے، اور اخلاق و کردار کے لیے ہمارے نبی کی سیرت سے اچھی کسی کی سیرت نہیں، ہمارے نبی کی سنتوں سے پیاری کسی کی سنتوں نہیں۔ اپنے نبی کا کردار اپنائیے، اپنے اسلاف کا کردار اپنائیے، ایجوکیشن کو حاصل کریے، علم کو حاصل کریے، انشاءاللہ الرحمن۔ یہ وقت کا الٹ پلٹ ہے، یہ آتا جاتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ سے اس بات سے ضرور امید رکھیے، اللہ رب العزت پھر وہ دن لائے گا کہ مسلمانوں کا، اسلام کا پھر سے بول بالا ہوگا، اور جو سوال بھی ہے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم تیرا شکر ہر حال میں ہے، اے اللہ تو ہمیں ان تمام مظالم سے ہم کنار فرما دے، دور فرما دے، اور ہم کو اور اسلام کو سربلندی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جہاں کہیں کچھ کمی خامی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے، اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات، آپ حضرات بیٹھے رہیں محبتوں کے ساتھ۔ دیکھیں حضرت مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ جو آپ کے اس علاقے کے امام ہیں، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں ہیں۔ مدرسہ گلشن مدینہ، الحمدللہ وہاں سے ایک بچے نے پورے قرآن کو مکمل کیا ہے اور قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، حافظ قرآن بنے ہیں۔ ان کے سر پر یہ تمام تر مبارک لوگ اپنے ہاتھوں سے حافظ محمد توفیق صاحب کے سر پر الحمدللہ دستار بندی کرتے ہیں۔